حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بے وقوف نے کہا، یا حضرت علیہ السلام، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی اس لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو صرف اپنی دنیا ہی سنوارنا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لی تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اژدہا نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اژدہے کو عصا بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ راز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، مگر آپ میرے سامنے کسی مردہ کو زندہ تو کر کے دکھا دیجئے۔ چنانچہ ابھی یہی باتیں چل رہی تھیں کہ راستے میں ایک گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھی تو پھر عرض کرنے لگا، یا حضرت، ان پر دم کر کے پھونکیے۔ اس شخص کے ضد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراً ہلاک کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے عرض کیا، یا حضرت علیہ السلام، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ اس واقعے سے دو نتیجے نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ انبیاء کرام علیہم اجمعین کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے، اور دوسرا یہ کہ بے وقوف لوگ اپنے ضد سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کم بولنا عقل مندی ہے۔